نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين واجز عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله آمين يا رب العالمين. اما بعد، باب ما يكره من ضرب النساء. عورتوں کو مارنا مکروہ ہے، اس کا بیان اس کا بیان اس کا کہ مکروہ ہے عورتوں کو مارنا. اس باب سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اصل میں قرآن مجید کی ایک آیت کے ایک ٹکڑے کی تفسیر کرنا چاہتے ہیں. قرآن مجید میں ایک جگہ آیا ہے وَاضْرِبُوهُنَّ کہ بستر وغیرہ چھوڑ کے علاج کرو. اگر کوئی خاتون قابو میں نہیں رہتی ہے، ڈھنگ سے نہیں رہتی، اعراض کرو، بستر وغیرہ چھوڑ کر کے اس کا علاج کرو. پھر بھی نہیں قابو میں رہتی تو وَاضْرِبُوهُنَّ، مارو ان کو. اب سوال یہ ہے کہ کتنا مارے، کیسا مارے، اس کی وضاحت آج کے سبق سے حضرت مصنف علام رحمہ اللہ دینا چاہتے ہیں. کہتے ہیں وَقَوْلِهِ تَعَالَى وَاضْرِبُوهُنَّ اے ضرباً غیر مبرحٍ. ضرب کی دو قسمیں ہیں، ضرب مبرح، ضرب غیر مبرح. ایسی مار جس کا نشان پڑ جاوے، مبرح ہے، نہ پڑے غیر مبرح. اس کو دوسرے لفظ میں کہہ سکتے ہیں ضرب شدید، ضرب خفیف. ضرباً غیر مبرحین سے تفسیر کرنا اشارہ ہے کہ بیوی کو ضرب خفیف لگا سکتے، ضرب شدید نہیں. لیکن یہ بھی بالکل آخر میں ہے، ورنہ مولانا وہ پھول ہے آپ کے گلشن کا، اس کو سنبھال کے رکھو. جس طرح ہو سکے اس نازک بدن کی حفاظت کرو، قدر کرو، شاید تمہاری قدردانی سے اس کی اصلاح ہو جاوے. ہے کہ نہیں؟ مارنے وارنے کی نوبت بالکل آخری درجے کی ہے یہ، کہ ہو سکتا ہے دو تماچا ہلکا سا لگانے سے طلاق کی نوبت نہ آوے. تو اس بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے احون البلیتین کی ترتیب سے یہ مارنے کی تھوڑی اجازت دی گئی. ورنہ کوئی آوارہ مزاج اس سے یہ نہ سمجھ لے کہ عورتوں کو مارنے کا حکم ہے اور ساری قیدیں بھلا دے. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مضمون سمجھا رہے ہیں. روایت ہے محمد ابن یوسف سے چل رہی ہے. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ محمد ابن یوسف قال حدثنا محمد ابن یوسف قال حدثنا سفیان عن ہشام عن ابیہ عن عبداللہ ابن زمعہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يجلد احدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها الى آخر اليوم. ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو، کوئی آدمی اپنی بیوی کو غلام کے مارنے کی طرح نہ مارے کہ ابھی تو مارے اور پھر دن کے آخری حصے میں مجامعت کے لیے مسکال شروع کرے. ثم یجامعها فی آخر اليوم، صبح میں تو یجلد جلد العبد، غلام کو جیسے آدمی مارتا ہے ویسے، یعنی کہ کڑی مارتا، ایسے نہ مارے. اس لیے کہ پھر تم کو شام میں اور عصر میں، عصرانے میں اس کی ضرورت پڑنے والی.
عصر میں مس کال دو گے، مغرب میں کال ہوگی، اور عشاء میں اذان اور جماعت ہوگی۔ اب اگر تم نے سخت مار اس کو ماری ہے، سخت مار ماری ہے، تو بتاؤ جماعت میں سخت پشیمانی شرمندگی جماعت کے وقت میں ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یار ابھی جس کو میں نے دن میں ڈنڈے سے مارا تھا وہ میرے لیے میری آرزوؤں کا سامان ہے، میری خواہشوں کا سامان ہے، میری امیدوں اور میری تمناؤں کی معراج ہے، یہ میری آنکھوں کا سرما ہے۔ یہ سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ شرمائے گا، اور جب شرم آئے گی تو مجامعت کی طاقت پوری نہیں حاصل ہوگی، اور مجامعت ڈھنگ سے نہیں ہوگی، اور جب مجامعت ڈھنگ سے نہیں ہوگی تو پھر اس کا حق ادا نہیں ہوگا، اس کا حق ادا نہیں ہوگا تو پھر میل پیدا ہوگا، اولاد بھی ڈھنگ کی نہیں آئے گی۔ صدموں کی حالت میں جو مجامعت ہوتی ہے، اس وقت میں جو اولاد وجود میں آنے کے لیے مقدر ہوتی ہے، یعنی حمل قرار پاتا ہے، تو وہ اولاد خوبصورت اولاد اور اعلیٰ صفات والی اولاد نہیں بنتی وہ۔ اس لیے ان سب آگے کی ترتیبوں کی وجہ سے کہا گیا کہ بیوی کو زیادہ مارو نہیں، بات بگڑ جائے تو حتی الامکان تفہیم سے کام لو جہاں تک ہو سکے۔ دوسرا باب دیکھیے، لا تطیع المرأة زوجها فی معصیۃ۔ ہاں، عورت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارا شوہر تمہارا قیم ہے، ذمہ دار ہے، لیکن پھر بھی اگر شریعت سے ہٹ کر کوئی حکم دیتا ہے تو اس کی بات ماننے کی اجازت نہیں۔ لا تطیع المرأة زوجها، عورت اپنے شوہر کی اطاعت نہیں کرے گی کسی معصیت میں، فی معصیت۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق مشہور ہے۔ اس مضمون کو آنے والی حدیث سے اچھی طرح سے آپ ثابت کر سکتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہے، فرماتی ہیں کہ خاتون انصار میں سے آئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہ خاتون نے کیا یہ تھا کہ اپنی بیٹی کی شادی ایک جگہ کی تھی، اور بیٹی کا بال جھڑ کے گر گیا تھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے ذکر کیا اس کا، اور یہ بات کہی کہ میرا داماد یہ کہہ رہا ہے، بیٹی کا شوہر داماد یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے بالوں میں دوسرے بال جوڑ دیے جاوے، اس کے بالوں میں دوسرے بال جوڑ دیے جائیں تاکہ یہ جو بال گر گئے ہیں اس کا خلا پر ہو جاوے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا انہ قد لعن المؤصلات اور موصلات، اس طرح سے بالوں کو جوڑنے والیوں پر لعنت کی گئی، جن کے بال جوڑے جائیں اور جو جوڑنے والی ہیں دونوں پر لعنت کی گئی، یعنی اس بال جوڑنے کی اجازت نہیں۔ کیا نکلا؟ شوہر یہ کہتا تھا کہ بال جوڑ لیں، بیوی سے کہا گیا کہ بال جوڑا نہیں جائے گا، اس لیے کہ حدیث میں منع کیا گیا، شریعت میں اس کی اجازت نہیں۔ تو لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اب اس طرح سے حضرت کا یہ عنوان ثابت ہو گیا کہ لا تطیع المرأة زوجها فی معصیۃ۔ تیسرا باب، باب قولہ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، کوئی خاتون اپنے شوہر سے بے التفاتی، بے توجہی اور اعراض کا اندیشہ کرے تو کیا کرے؟
وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا. تو اگر کوئی خاتون اپنی بیوی، کوئی خاتون اپنے شوہر کو اس حال میں دیکھے کہ میرا شوہر میری طرف توجہ کم کرتا، لگتا ہے مجھے نہیں چاہتا یا کم چاہتا ہے، نشوزن او اعراضن، اس کی وجہ سے دلچسپی بھی کم لے رہا ہے، جمع کے لیے نہیں بلاتا، گدگداتا نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، یہی ہے. آگے چل کر اسی قسم کے الفاظ مذکور ہیں. جی تو اب یہ عورت کیا کرے؟ اس کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ اس کو اگر ایسا لگے کہ میرا شوہر شاید مجھ کو دور کر دینا چاہتا ہے، طلاق دے دے گا، تو یہ عورت اپنے شوہر سے یہ کہہ دے میں اپنا حق زوجیت چھوڑتی ہوں، مجھے نفقہ مت دو، مجھے باری کا دن مت دو، میں عمل صحبت نہیں چاہتی، مگر یہ کہ اپنے نکاح میں مجھ کو رکھو. یعنی جس طرح اپنا حق چھوڑ سکتی ہے آسانی سے اور خود بھی کوئی تنگی میں مصیبت میں مبتلا نہ ہو، تو وہ اپنا حق چھوڑ کر کے شوہر کے ساتھ رہنے کو ترجیح دے. یہ اس میں سبق سکھایا ہے. لیکن پھر وہاں فقہ کام کرے گی، ایک مفتی کام کرے گا، فقیہ کام کرے گا کہ شوہر کی طرف سے اعراض کس بنیاد پر ہے، اعراض صحیح ہے یا اعراض غلط ہے، اعراض صحیح ہے یا اعراض فاسد ہے. اگر اعراض فاسد ہے، بیوی کا کوئی قصور نہیں، پھر بھی دلچسپی نہیں لیتا، تو اس کی اصلاح کی جائے گی، وقت کے قاضی کے سامنے اس کی کہانی رکھی جائے گی. لیکن اگر کوئی طبعی چیز ہے عورت میں، مثال کے طور پر عورت میں کوئی بیماری آ گئی، یا عورت اتفاق سے کچھ ایسی بیماریوں کی وجہ سے بدصورت جیسی ہو گئی، کوئی بھی کی کشش ختم ہو گئی اس کو، فلا یستکثر منہا، اب زیادہ اس سے دلچسپی نہیں لیتا، نہیں سمجھے، لیکن وہ منتظر ہے کہ آخر میں بھی تو ہوں جو ہوں. اس لیے کہ شکلوں اور صورتوں کے بدل جانے سے جذبات تو ختم نہیں ہو جاتے. تو عورت میں ممسوسیت کے جو جذبات تھے، مفعولیت کے جو جذبات تھے، ممسوسیت اس کو کہو. عورت میں جو مدخولیت کے جذبات ہیں اور ممسوسیت کے جذبات تھے، وہ تقاضا کرتے ہیں کہ مجھے مدخول بنایا جاوے، میرا مس کیا جاوے، لیکن اس کی طبیعت نہیں چلتی. تو اب ایسی صورت میں وہ عورت یہ کہہ دے کہ لگتا ہے کہ یہ مجھے چھوڑنے والا ہے، تو چھوڑو مت، میرے کچھ حقوق میں تخفیف کر دو، مگر اس طرح سے طلاق کی نوبت نہ آوے. یہ ایک شریعت نے راستہ بتایا. دیکھیے روایت، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ یہ آیت وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، یہ اس میں اس عورت کا تذکرہ ہے جو کسی مرد کے نکاح میں ہے. هِيَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لَا يَسْتَكْثِرُ مِنْهَا، اس رجل کے پاس ہے جو اس سے زیادہ دلچسپی نہیں لیتا. لا يستكثر، دلچسپی نہیں لیتا. وہ کیسا ہے نا، جب کسی سے طبیعت نہیں ملتی تو آدمی اتنا پوچھتا کیسے ہو، ٹھیک ہے، بات ختم، نہیں سمجھے. اور اگر دلچسپی لیتا ہے تو بات کا بتنگڑ بناتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی طرح سے. وما تلک بیمینک یا موسیٰ، پوری تقریر کر گئے، نہیں سمجھے، پورے والشمس وضحاہا اتنی لمبی آیت پڑھ گئے. ہی عصای اتوکل علیہا، نہیں سمجھے. اس سے پتہ چل جاتا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ان دنوں جب افک کی کہانی مشہور ہو رہی تھی، شہر میں چل رہی تھی، افک کی، جو منافقین نے تہمت لگائی تھی. مجھے کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے نا ان دنوں میں تو بہت پھیکے پھیکے آتے تھے. ہمیشہ آتے تھے تو عائشہ معلوم ہوتی تھی.
اور ان دنوں آتے تھے تو صرف اتنا آ کے کہتے تھے کیف تیک، کیف تیک، یعنی کیف انتے، بس کیف تیک بھی، وہ بھی انتے ایک دم مخاطب بنانا، یہ بھی دلچسپی کی کون عنوان ہے، یہ بھی نہیں، کیف تیک، کیسی ہو عائشہ؟ عائشہ کہتی ٹھیک ہو، بس بات ختم، اس کے بعد کچھ بولتے ہی تھے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عائشہ کو بڑا دکھ ہوا تھا، وہ پورا 1 مہینہ سمجھا دکھ ہی میں گزرا تھا۔ بہرحال عرض کرنا یہ ہے کہ دلچسپی جب نہیں ہوتی تو لا یستکثر کا ماحول ہوتا ہے، اور ہوتی ہے تو یستکثر کا ماحول ہوتا ہے، یہ لغت بتا رہا ہوں۔ لا یستکثر منها فیرید طلاقها ویتزوج غیرها، شوہر کا ارادہ تھا کہ طلاق دے کر دوسری شادی کر لے، وتقول، تو اب یہ عورت اس سے کہے امسکنی ولا تطلقنی، تم مجھے روکے رکھو اپنے پاس، طلاق مت دو، شادی اور سے کر لو، میں منع نہیں کرتی۔ فأنت فی حل من نفقتی علی، میرا جو نفقہ ہے تمہارے اوپر میں اسے تجھے حلال یعنی معاف کرتی، آپ معافی میں ہیں۔ والقسمت لی، میری باری کے سلسلے میں بھی آپ آزاد ہیں، حلال ہیں، یعنی باری چاہے تو کسی کو دے دے، مجھے ضروری نہیں۔ فذلک قولہ تعالی، یہی بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمائی، ولا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا والصلح خیر، ایک قرات یہ بھی ہے ان یصالحا۔ جی بہرحال ایسے موقع پر چاہیے کہ یہ آپس میں کیا کر لیں، صلح کر لیں، اس طرح سے مزاج بنا لیں۔ جی ایک باب اور چھوٹا سا ہے، عزل کا بیان۔ آپ عزل کے بارے میں جانتے ہیں، عزل کس کو کہا جاتا ہے، یہاں کھولنا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ آواز کس کس کے کان میں جائے، اور کھولنا ہے تو ذرا مخلوط بالعربی کھول لیجئے۔ اخراج المنی خارج الفرج عند تکمیل الجماع، عند تکمیل الجماع، تکمیل جماع کے موقع پر خارج مدخل میں انزال منی کرنا، ٹھیک ہے، یہ جائز ہے یا نہیں؟ جبکہ حق یہ ہے کہ منی اپنے مدخل میں واقع ہو، اس کا حق ہے، اور اس میں استلزاز مرأت کا پہلو ہے۔ مدخل میں، مخرج میں جب انزال ہوگا تو استلزاز کی کیفیت ہوگی عورت کے لیے۔ اب اگر خارج میں اس کا اخراج ہو رہا ہے تو عورت کا ایک حق استلزاز فوت ہو رہا ہے، اس لیے مسئلہ بنا۔ جائز ہے کہ نہیں؟ جواب، بادی سے اگر مجامعت ہو رہی ہے تب تو جائز ہے، اس لیے کہ بادی کے رکھنے میں اصل مقصود مجامعت نہیں ہے، مواقعت نہیں ہے، مباشرت نہیں ہے، اصل مقصود تو خدمت ہے، وہ تو نفع میں ہے، وہ عمل تو نفع میں ہے، ضمناً ہے، چانس میں، چلو یہ بھی کر لیتے۔ اس لیے بادی سے اگر عزل کرنا ہے تو پوچھنے کی ضرورت نہیں، اور اس کی کوئی حق تلفی نہیں۔ البتہ حرہ اگر ہے، آپ کی جیسے آپ کی بیویاں حرہ ہے، اس کا برابر حق ہوتا ہے مجامعت میں، زوجین کا دونوں کا برابر کا حق ہوتا ہے۔ تو اب اگر خارج فرج، خارج مدخل اگر انزال منی ہے تو اس میں اس کی حق تلفی ہے، لذت کے اعتبار سے، استلذاذ کے اعتبار سے، اس لیے اس سے پوچھا جائے گا۔ اگر وہ حرہ اجازت دے تو عزل صحیح ہے، حرہ اجازت نہ دے تو عزل صحیح نہیں، یا اس کے علاوہ کوئی اور وجہ معقول اور شرعی ایسی ہو جس سے عزل کرنا درست بنتا ہو تو درست کہا جائے گا۔ مثلا ابھی ایک بچہ دودھ پی رہا ہے، چند مہینے کا ہے،
اگر عزل نہ کریں اور مجامعت جاری ہے، ممکن ہے کہ دوسرا حمل قرار پا جاوے تو پہلے بچے کی خوراک پر اثر پڑے گا، اس کی صحت پر اثر پڑے گا، خود اس خاتون کی صحت پر منفی اثر پڑ سکتا ہے۔ اس لیے ایسے کچھ اگر اسباب و عوامل ہیں تو عزل کر سکتے ہیں، عام حالات میں عزل کی اجازت نہیں ہے۔ شروع میں عزل بالکل منع تھا، اسی لیے جزامہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے مسلم شریف میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزل کو کہ ذالک الوعد الخفی، یہ وعد خفی ہے۔ وعد کہتے ہیں زندہ درگور کرنا، یعنی زندہ درگور کرنے کی یہ بھی ایک شکل ہے کہ عزل کر دیا جائے، اس لیے کہ ممکن ہے کہ جو منی تم نے باہر ڈالی ہے اس سے کوئی نیک اولاد وجود میں آ جاتی، کوئی بندہ وجود میں آ جاتا، اب اس کو باہر ڈال دینے میں ایک ممکن کو تم نے معدوم کر دیا، اس کو وعد خفی کہا گیا۔ تو پہلے تو علی الاطلاق عزل منع تھا، پھر بعد میں اس کی اجازت ہو گئی، تو یوں کہا گیا کہ یہ جزامہ بنت وہب اسدی کی جو روایت ہے، سمجھا، یہ روایت کیسی ہے؟ منسوخ ہو گئی۔ جی اب روایت صرف دیکھ لیجیے، جابر کہتے ہیں کننا نازل علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عزل کرتے تھے۔ دوسری روایت بھی جابر کی اسی معنی میں ہے، اور تیسری روایت جو ہے یہ بھی حضرت جابر ہی کہ کننا نازل علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم والقرآن ینزل، یہ والقرآن ینزل بار بار کہہ رہے، بتانا چاہتے ہیں کہ اگر عزل جائز نہ ہوتا تو قرآن کا نزول جاری تھا اور ہم عزل بھی کر رہے تھے، اگر جائز نہ ہوتا تو قرآن میں ممانعت آ جاتی، مگر نہیں آئی، پتہ یہ چلا کہ عزل جائز ہے۔ یہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں اصبنا صبیا فكنا نازل فسألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك فقال او انکم لتفعلون قالها ثلاثا ما من نسمة كائنة الى يوم القیامة الا كائنة۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم جنگ میں ہوتے تھے، قیدی مل جاتے تھے، بادیاں مل جاتی تھی، تو پھر ہم بادیوں کے ساتھ مجامعت کرتے تھے، اس میں ہم عزل بھی کرتے تھے تاکہ جیسی ویسی اولاد پیدا نہ ہو۔ ہر خاتون سے ہر انسان اولاد نہیں پیدا کرنا چاہتا، اچھی خاتون سے اچھی اولاد پیدا ہوگی، اور آوارہ خاتون ہوگی، بدمزاج ہوگی تو اولاد بھی ویسی ہوگی، اس لیے صحابہ عزل کرتے تھے۔ تو پھر پوچھا اس کا کیا حکم ہوگا؟ ہم تو اولاد سے بچنے کے لیے کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم کتنا بھی عزل کرو، اللہ نے جس بندے کا پیدا کیا جانا مقدر کر دیا ہے، لکھ دیا ہے، وہ ہو کے رہے گا۔ ما من نسمۃ کائنہ، جو متنفس یعنی جو بھی وجود میں آنے والا مقدر ہو چکا ہے قیامت تک، وہ ہو کے رہے گا۔ تمہارے عزل کرتے کرتے بھی کوئی شکل ایسی بن جائے گی، ایک آدھ قطرہ اس میں ایسا چپکے سے ٹپک جائے گا، قطرے کا کوئی حصہ ٹپک جائے گا، اتنے سے اللہ اس کو بنا دیں گے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ۔